بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز، او بی آئی پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے نئی حکومت کا تحفہ۔ ناظرین، نئی حکومت کا بڑا فیصلہ لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، اور 60,000 سے کم تنخواہ والے ملازمین اور پینشنرز کے لیے ایک خوشخبری ہے جو کہ اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی خبر کی جانب۔ تو ناظرین، ویڈیو میں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ نوٹیفیکیشن دکھا رہے ہیں۔ اس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ایسے افراد جن کی آمدنی 60,000 سے کم ہے، چاہے وہ پینشنرز ہیں یا وہ سرکاری ملازمین ہیں، تو وہ کم آمدنی والے تصور ہوں گے۔ اس کے علاوہ پھر جو ای او بی آئی کے حوالے سے، ای او بی آئی ویلفیئر ایسوسیشن کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے جو کہ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ہاٹ ٹاپک ہے، جو کہ برننگ ایشو تھا سرکاری ملازمین کا، وہ لیو انکیشمنٹ کا تھا، تو اس کے حوالے سے بہت اچھی زبردست خبر ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اور اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز صاحبہ نے پہلے جو ہے وہ پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اب وہ اقتدار میں آ چکی ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ رانا سکندر حیات صاحب جو ہے وہ منسٹر فار اسکول ایجوکیشن تعینات ہوئے ہیں پنجاب کے اندر۔ تو انہوں نے آتے ہی ایک میٹنگ کال کی ہے، ایک بیٹھک جو ہے نا وہ انہوں نے بنائی ہے سرکاری ملازمین کے ساتھ جو کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں۔ تو اساتذہ رہنماؤں کے ذریعے جو زیر بحث آنے والے جو پوائنٹس تھے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور بہت زبردست پوائنٹس ہیں اس میں، تمام جو ہے وہ مسائل ان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور صرف یہاں تک بھی نہیں بلکہ انہوں نے یہ مسائل سنے، اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ فوری ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کہ اس پہ اس کے جو سارے لوازمات ہیں وہ پورے کرے گی، اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں ایس ایس ایز اور اس کے ساتھ اے ای اوز کی فوری غیر مشروط مستقلی کی بات کی، مطالعہ پاکستان کی انگلش کی بجائے اردو میں پرنٹنگ، نجی و پرائیویٹ سکولز کی یکساں یونیفارم، اساتذہ کی بجائے پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں سے غیر تدریسی ڈیوٹیاں سر انجام دلوانے کا کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بورڈز پیپرز میں نقل کے تدارک کے لیے سخت ترین اقدامات، انصاف آفٹر نون کی سیلری کا فوری اجرا، لیو انکیشمنٹ بحالی، اسکول سے باہر بچوں کی انرولمنٹ، ظالمانہ ایس ٹی آر کا خاتمہ اور سہ ماہی ٹرانسفر، اسکولز میں ڈے کیئر سینٹرز کا قیام، نئی اساتذہ کی فوری بھرتیاں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ نئے کمروں کی تعمیر کے اس کا جو اختیار ہے اس میں اسکول کونسل اور ہیڈز کو دینے کی بات، اور اس کے علاوہ ایماندار ماہر تعلیم کو بطور سی ای او 3 سال کے لیے تعینات کرنا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جو اس کے علاوہ بھی دیگر امور بھی ہیں جو کہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو ان امور پہ باقاعدہ طور پہ اب جو وزیر تعلیم ہے انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ کمیٹی اس کے جو بھی لوازمات ہیں وہ اس کے وہ سارے کے سارے پیش کرے گی، اور وزیر تعلیم کو، سکندر حیات صاحب کو، رانا سکندر حیات صاحب کو، تو اس کے بعد وہ انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اچھا، اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا رمضان المبارک 2024 میں ملک کے غریب و متوسط طبقے کے لیے 7.5 ارب روپے کی سبسڈی پر مبنی تاریخی رمضان ریلیف پیکیج یہ وفاق کے لیے ہے۔ اس میں ملک بھر میں، یعنی اوورال پورے ملک میں، اس میں یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر گھی کی قیمتوں میں کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو چینی ہے اس کے اندر، اسی طرح کا لگ بھگ ایک اور جو ہے ہر صوبے کے اندر بھی جو پیکیج ہیں ان کے وزیر اعلیٰ نے رمضان پیکیج کے نام، رمضان کے حوالے سے پیکیج اناؤنس کیے ہیں۔ اس میں علی امین کنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 10,000 روپے جو ہے وہ دیں گے ہر گھر کو، اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اعلان کیا ہے، وہ بھی راشن پہنچانے کی اسکیم ان کی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر جو 34,000 سے کم آمدن والے لوگ ہیں ان کو 5,000 روپے نقد دینے کی بھی منظوری دے دی ہے، اور فنڈ بھی ریلیز اس کا ہو گیا ہے۔ تو اس پہ تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں اور عمل درآمد شروع کر دیا۔ اچھا، اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے جو کہ سیکٹری جیل خانہ جات نے ایشو کیا ہے،
اور اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹریشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پریزنرز کی بھی، اور جو وہاں پہ ملازمین کام کرتے ہیں جیل خانہ جات کے اندر ان کی بھی، کہ ایسے ملازمین جن کی انکم 60,000 سے کم ہے، اور ایسے قیدی پریزنرز بھی جن کی آمدن جو ہے وہ 60,000 سے کم ہے، تو ان کو رجسٹریشن ان کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کی جائے گی۔ اچھا، یہ کراچی کے اندر سندھ حکومت نے رمضان المبارک میں صوبے میں 34,000 سے کم آمدن والوں کو 5,000 روپے نقد دینے کی منظوری دے دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ صرف اناؤنس نہیں ہے بلکہ فنڈ کو ریلیز بھی کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے پورا ایک سسٹم تیار کر لیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں سندھ کے اندر جو ہے وہ تقریباً جو 34,000 سے کم آمدنی والے وہ مطلب لوگ ہیں، تو وہ ایک اچھی خاصی آبادی ہے، تقریباً 60% آبادی وہ سندھ کی بنتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا جو ای او بی آئی سسٹم، ای او بی آئی پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ ایک اعلامیہ ہے جاری کیا گیا ہے۔ یہ ٹریڈ یونین اور فیڈریشن کے رہنماؤں اور نجی اداروں کے سربراہان سے اپیل کی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ای او بی آئی کے جو ہمارے پینشنرز ہیں ان کے لیے ہم پہلے بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں، آواز بلند کرتے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ ان کی پینشن، یہ سب سے متوسط طبقہ ہے، ہمارے جو بزرگ پینشنر ہیں، ان کی داد رسی ہونی چاہیے، ان کی پینشنز کو بڑھایا جائے۔ 8,000 10,000 میں کہاں پہ گزارا ہوتا ہے، اور کہیں پہ تو یہ دی بھی نہیں جا رہی۔ تو اس پہ جو ہے ای او بی آئی پینشنر ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ایک اعلامیہ ہے۔ ٹریڈ یونین اور فیڈریشن کے رہنما اور نجی اداروں کے سربراہان سے اپیل کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ الحمدللہ پینشنرز کی نمائندہ تنظیم ایپوا کے قیام کو 5 سال سے زائد کا عرصہ پینشنرز کی فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہوئے گزر گئے ہیں۔ اس دوران آگاہی جو ہے وہ لازمی ہے کہ پاکستان کی نجی اداروں کے 10% کارکن صرف اور صرف ای او بی میں رجسٹر نہیں ہیں، یعنی 10% بھی کارکن رجسٹرڈ نہیں ہیں، جبکہ قانون کے مطابق رجسٹر ہونا لازمی ہے۔ اچھا، اس میں اپنا ہی فائدہ ہے، اور ہمارا تقریباً روزانہ ایسے ملازمین سے، ایسے پینشنرز ریٹائرڈ ملازمین سے واسطہ پڑتا ہے جنہیں پینشن کی سہولت میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ادارے کے ساتھ افراد کا منسلک نہ ہونا ہے، ادارے کے ساتھ رجسٹر اپنے آپ کو نہ کروانا ہے۔ تو براہ کرم اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں، اور یہ چونکہ ایک نمائندہ تنظیم ہے تمام ای او بی آئی پینشنرز کی، اور جو نجی اداروں میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت فائدہ مند تنظیم یہ ثابت ہو رہی ہے، تو اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی کو زیادتی کا احساس نہیں دلا رہے، بلکہ ہم تمام ٹریڈز یونین اور فیڈریشنز اور اسکول کے اساتذہ مالکان، ڈپارٹمنٹل سٹورز کے مالکان، ہوٹل، پیٹرول پمپ، پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا کے صحافی جو کہ ارکان کسی بھی ادارے سے منسلک ہیں، وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ لازمی کروائیں۔ اچھا، یہ ہم اسی طرح سے جو ہے نا، یہ ایک نوٹیفیکیشن ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا۔ سی ڈی اے کے ملازمین کو جو ہے اس دفعہ جو پے دی جا رہی ہے وہ رمضان میں 1 ماہ کی اضافی دی جا رہی ہے۔ اسی کے تحت جو ہے ہمارے جو پینشنرز حضرات ہیں، جو اولڈ پینشنرز ہیں، ان کو یہ لازمی جو ہے ان کو بھی کم سے کم اس طرح کا کوئی پیکج لازمی دینا چاہیے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔